اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتعوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہاں پر جو ہے اس آیت میں زیادہ جو آخری والا جملہ وہی زیادہ مقصود ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ بیچارے بہت ہی ناراض ہیں کہ اللہ جو ہے کافرین کی ہدایت نہیں کرتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ آیت پوری ہے، یہ سورہ توبہ کی، عرض کیا پہلے بھی کہ سورہ توبہ کی زیادہ تر آیتیں پیش بھی کی جا چکی ہیں، یہ تقریباً آخری آیتوں میں سے، اور بعض دوسرے سوروں کی آیتیں پیش کی جا چکی ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے، پوری آیت کا مطلب یہ ہے کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ جو ماہ حرام کے بارے میں پہلے بتایا کہ 4 مہینے تھے جس میں جنگیں نہیں ہوتی تھی اور اس کا احترام کرتے تھے لوگ، اس میں جو ہے یہ اس زمانے میں کچھ لوگ آگے پیچھے کر لیتے تھے، ماہ حرام کو تبدیل کر لیتے تھے آگے اپنی پسند کے اعتبار سے۔ ان کو جنگ کرنا ہے تو ماہ حرام کہتے نہیں، ابھی یہ مہینہ محترم نہیں، بعد والے مہینے کو محترم۔ تو یہ کہا کہ نہیں، یہ تو کفر میں اضافہ ہے۔ کفر یہاں دیکھیں یہی معنی ہے، کفر یعنی کیا، یعنی حق کو قبول نہیں کر رہے۔ بھئی ایک چیز حق ہے، 4 مہینے جنگ نہیں ہو رہی ہے تو نہ کرو، کیوں اس کو آگے پیچھے کرتے ہو؟ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ ایک اچھی بات سے انکار کرنا ہے، ایک اچھی بات کو چھپانا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ ایک سب سے بڑی گمراہی کی جنگ کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہ تو اچھی چیز نہیں تھی۔ یضل بہ الذین کفروا، جو لوگ ہیں ان کے سردار ان لوگوں کے باطل طاقتوں کے، وہ اور لوگوں کے کفر کو بڑھا دیتے ہیں۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال جو اس کو حلال قرار دیتے ہیں، ایک سال حرام قرار دیتے ہیں، اس سال ہے اس سال نہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس طریقے سے لیواتعوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ، پھر کیا کرتے ہیں؟ تاکہ اپنی تعداد کو برابر کر لیں، آگے پیچھے کر کے اپنے، یہ سب دھوکہ دینا ایک طرح سے ہوا، خود کو بھی دھوکہ دینا ہوا، اپنے لوگوں کو دھوکہ دینا ہوا۔ اور یہ ہنر بہت سارے لوگوں کو آتا ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کو اچھی۔ زین لہم سوء اعمالہم، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، لیکن میں جلدی سے کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ بہت گندے کام کرتے ہیں لیکن وہی کام ان کے لیے اچھا لگنے لگتا ہے۔ جیسے ہمارے سیاست مدار لوگ ہیں، سیاست کرنے والے لوگ آ کے انتہائی کثافت کے کام کرتے ہیں انسانوں کے سلسلے میں، ووٹ کے لیے جان لے لیتے ہیں، اپنے سپاہیوں کی جان لے لیتے ہیں، اپنے فوجیوں کو مروا دیتے ہیں، لیکن وہی اس کے لیے ان کے لیے زینت بن جاتا ہے کہ ہمیں وہ الیکشن میں جیتنا ہے چاہے جو بھی۔ نفرتیں پھیلا دیتے ہیں، برائیاں پھیلا دیتے ہیں، پورے ملک کی حالت خراب کر دیتے ہیں، لیکن زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے زینت بن گئے ہیں۔ یہی کہ کیمروں کے سامنے ہوں اور لوگ دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، یہی چیزیں انسان کے لیے زینت۔ یہ بہت گھٹیا قسم کا انسان ہوتا ہے جس کو یہ شوق ہو جائے کہ لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے یاد رکھیں۔ پست ہے یہ انسان، واقعاً پست ہے۔ یہ شوق تو اب بہت سارے عام انسانوں میں نہیں ہوتا۔ بہت سارے عام انسان جو نارمل زندگی جیتے بیچارے، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کسی بھی مذہب و دھرم کے ہوں، اس سے لینا دینا نہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ کیمرے بھاگتے ہیں، بلکہ کیمرے ان کے سامنے ہوتے ہیں، اسے بھاگتے ہیں۔ لیکن پست قسم کے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کدھر کیمرے کا رخ ہے، کدھر جو ہے کیمرہ گھومے۔
اور یہی چیزیں ان کے لیے زینت بن جاتی ہیں. اقتدار میں رہنا ان کے لیے زینت بن جاتا ہے کہ اب میں مثلا ایم پی رہ چکا ہوں تو کیسے بغیر ایم پی کی زندگی جیوں گی, یہ تو میرے لیے زینت تھی. پارلیمنٹ سے کیسے میں نکلوں گا, پارلیمنٹ زینت بن جاتا ہے. پارلیمنٹ میں جا کے کرتے کیا ہیں وہ سب دیکھتے ہیں, پوری دنیا کیا خیانتیں کرتے ہیں اس اپنے ملک کے لیے, لیکن وہی ان کے لیے زینت بنا ہوا ہے. ممبروں پہ آ کے لوگ واہ واہ کرتے ہیں, وہ ان کے لیے زینت بن جاتا ہے. ابھی کہیں واہ واہ نہیں ہوئی تو ان کو جان نکل جاتی ہے, ارے یہ کیا ہوا, مجلس میری نہیں چلی, لوگوں نے واہ واہ نہیں کی, تعریف نہیں کی. زینت کیا چیز انسان زینت بنا لی, بہت ہی اہم نقطہ ہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں, قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے. کہیں زینت کے لفظ کے طور پہ استعمال ہوا ہے, کبھی قرآن کہتا ہے تمہاری بیویاں, تمہارے بچے, تمہارا مال, تمہاری دولت, تمہاری سواریاں, یہ جو گھوڑے, یہ ساری چیزیں جو کھڑی ہیں تم نے زینت بنا رکھا ہے. یہ ساری چیزیں زینت نہیں ہیں. کبھی دوسری چیزیں زینت بن جاتی ہیں. کبھی سولت کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں, آپ لوگ ڈھونڈیں گے اس کو, اچھا ہے. مثلاً جناب یوسف کے بھائیوں کے لیے بھائی کے قتل کرنے میں زینت تھی کہ بھائی کو مار دو, بھائی تے مار دو. کیا یہ تاکہ میرے باپ مجھے زیادہ چاہے, میرا زیادہ خیال رکھے. حسادت ہو گئی تھی, جیلس محسوس کر رہے تھے. قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے کیا ہوگا, شیطان نے ان کے بھائی کے قتل کو زینت بنا دیا. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ذریعے سے قتل کرانے کو زینت بنایا جاتا ہے, ایک دوسرے کے خلاف اکسایا جاتا ہے, اس کو زینت بنایا جاتا ہے. تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ, ان کے برے اعمال اس کو شیطان نے یا لوگوں نے زینت بنا دیا. یہ انسان اپنے اعتبار سے خود ڈھونڈے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے زینت ہیں جو اعمال خیر نہیں, اچھا عمل نہیں لیکن زینت بنا ہوا ہے. لڑائی جھگڑا, فلاں, اختلاف, ٹکراؤ, گھر میں ماحول خراب ہونا, رشتہ داروں سے دشمنی رکھنا, یہ سب اچھا عمل تو نہیں, یہ سب سوء عمل ہے. لیکن یہی چیز ہم زینت بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں, میں تو پڑوسی لوگ کئی سال تک بات نہیں کرتے, یہ چیز زینت نہیں, میں ان سے بات نہیں کرتا, فخر سے بیان بھی کرتے. رشتہ دار ہیں, یہ زینت نہیں ہے, یہ سوء عمل ہے. تو ہر انسان اپنے اعتبار سے خود ڈھونڈے کہ کون سے برے اعمال ہیں جو ان کو زینت بنا دیا ہے. ماہ رمضان بہت ہی اچھا موقع ہے جب انسان برے اعمال کی زینت سے اپنے آپ کو نکالے اور حق زینت نظر آئے, سچائی میں زینت نظر آئے, اچھے عمل میں زینت نظر آئے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. کافر قوم کی اللہ ہدایت نہیں کرتا. اب یہاں پہ یہ معنی بہت زیادہ واضح ہو جاتے ہیں. وہ اللہ نے کتنے لوگ ہدایت کی, مکے میں سب کافر تھے لیکن اللہ نے ہدایت کی یا نہیں کی. ابو ذر کون سے پہلے مسلمان تھے, سلمان کون سے مسلمان تھے, عمار یاسر کون سے مسلمان تھے, ان کے ماں باپ کون سے مسلمان تھے, اللہ نے ہدایت کی. تو اللہ کی کسی سے دشمنی تو نہیں ہے. رسول اللہ کے پاس جتنے لوگ آئے, رسول اللہ تو تنہا تھے. ایک وقت وہ تھا کہ رسول اللہ تنہا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, پیچھے بغل میں جو ایک 10 سال کا بچہ امام علی علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے, اور اس کے پیچھے جناب خدیجہ, 3 لوگ. پھر کتنی تعداد ہو گئی, رسول اللہ پھر 30,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں سیریا کی طرف. 3 لوگ 30,000 کا لشکر, لوگ بھی نہیں, لوگ تو بہت زیادہ تھے. 1,24,000 1,20,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو حج کرنے آئے ہیں آخری حج میں. ایک وقت وہ تھا جب 3 لوگ صرف کھڑے ہوتے تھے, ہے نا. تو کس کو اللہ نے یہ ہدایتیں دی, وہی لوگ جو انکار کرتے تھے پہلے, لیکن جب ان کے دل کھل گئے, کل آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے, وَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے, نفرتیں اس کی دور کر دیتا ہے. مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو قرآن کے خلاف کام کر رہے ہیں, شاید جو ہے اگر ان کے دل بالکل تباہ نہیں ہو گئے ہیں تو کہیں شاید ہدایت پا جائیں. لیکن ایک جگہ وہ ہوتی جہاں اللہ کہتا نہیں ابھی ہدایت ہو ہی نہیں سکتی, یہاں پہ ہدایت نہیں ہوگی. مثلا ابو جہل جنگ میں مارا گیا, زخمیوں کے گر گیا, پھر وہاں کہہ رہا, لوگوں نے کہا گردن کاٹی جاتی تھی, کہا نہیں, سامنے سے نہیں کاٹو, میری گردن چھوٹی دکھے گی, پیچھے سے کاٹو ذرا, گردن میری لمبی دکھے, میں سردار ہوں نا, لہذا میری چھوٹی گردن نہیں دکھنا چاہیے, بڑی گردن دکھنا چاہیے. یہی جو کیمرے کے سامنے رہنے والے لوگ ابو جہل جیسے لوگ ہیں, وہ مرنے کے بعد بھی اپنی بڑی گردن دکھانا چاہتا ہے. بعض لوگ یہ آرزو, مرنے کے بعد مجھے یاد کیا جائے, یاد کیا جائے گا, لیکن کس کے ساتھ یاد کیا جائے, کن حماقتوں کے ساتھ, کس جہالتوں کے ساتھ, وہ الگ مسئلہ ہے.
تو یہ قرآن جو فرما رہا ہے، پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ اللہ جو ہے کسی سے ہدایت کو روکتا نہیں، اللہ تو نہیں چاہتا کسی سے ہدایت کو روکے، لوگ جب خود روک لیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اب ان کی ہدایت نہیں ہوگی۔ یہ جنہوں نے مسلسل حق سے انکار کیا ان کی ہدایت نہیں ہوگی، یہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا اللہ نے مسلسل معصوم آئمہ بھیجے، لوگوں نے انکار کیا، پھر کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے، اللہ کے امام مہدی سے محروم ہو گئے اتنے سالوں تک۔ یہ کون محروم ہو گئے؟ دوسری قوم کے لوگ محروم ہو گئے نا، مسلمان لوگ محروم ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں مانا، قبول نہیں کیا۔ اس کی مثال ہم دیتے ہیں جیسے اسٹریٹ میں آ کر جو ہے میونسپلٹی لائٹ لگائے بار بار، شرارتی بچے آ کر اسے توڑ دے بار بار، ایک بار لگائے گے، دو بار لگائے گے، تین بار لگائے گے، کہ چھوڑو یہ لوگ جو ہے لائٹ کے لائق ہیں، روشنی کے لائق ہی نہیں، ان کو اندھیرے میں رہنے دو۔ ایسے ہی ہے کہ بھئی تم اتنا بار بار انکار کرو، عملی انکار، زبان سے نہیں کہتے کہ نہیں یہ لائٹ مجھے نہیں چاہیے، وہ آگے پتھر مارتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ تو اللہ تو ہدایت سب کو دیتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ مطلب موجود ہے کہ ھدی للناس، یہ قرآن سب کے لیے ہے، لیکن جو ہدایت کو قبول نہیں کرے گا اور انکار بھی کرے گا، صرف قبول نہیں کرے گا، ایک تو یہ آدمی جہالت کی وجہ سے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، ایک انسان جان بوجھ کر انکار کرتا ہے، بجائے یہ کہ قرآن پڑھ کے اس سے کچھ سمجھے، اگر قرآن سے ایسی آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا ہے کہ جس سے تفرقہ پھیلائے، تو یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ بڑے اس لفظ سے بڑی فکر ہے، پہلے بھی عرض کیا نا کہ کافر، قرآن میں کافر آیا ہے، قرآن معنی تو بتا دیا، کافر یعنی انکار کرنے والے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو۔ لیکن اگر کسی کو کفر سے بہت، کافر لفظ سے بڑی الجھن ہے، بہت پریشانی ہے، تو کافر نہ رہے، سیدھا راستہ اس کا ہی ہے۔ اگر کفر کے لفظ سے اور کافر کے لفظ سے پریشانی ہے تو نہیں ہو کافر، کافر نہ بنے، کافر نہ رہیں، کفر سے نکل جائیں، اور جہاں واقعی پلٹنا چاہیے وہاں پلٹ جائیں۔ اب یہ ہے نا، یہ بات چل رہی پلٹیں۔ ایک چیز ہے جس کو قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت الہی ہے وہ جس پہ انسان کو پیدا کیا، تو ہر ایک کو پلٹنا تو ہے۔ اصل پلٹنا یہ ہے کہ انسان الہی فطرت سے دور ہو گیا، اس کی طرف پلٹے، اصل وہاں پلٹنا ہے۔ باقی جو ہے کہ نہیں پلٹیں گے تو خطرہ ہے اور فلاں ہے اور بہت خطرہ ہے۔ کبھی کچھ چیزیں کچھ جوک جیسی لگتی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو لگتی ہیں نہیں جوک جیسی، یہ چیز بہت جوک جیسی۔ کوئی کہہ بھی رہا تھا، پتہ نہیں کچھ دن پہلے سنا تھا کہ مثلا 900 سال تک یہاں پہ مغلوں نے حکومت کی۔ مغل کو مسلمان نہ کہیں، یہ کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی۔ اصل مغل لوگ پہلے تو ان لوگوں نے مسلمانوں ہی سب سے زیادہ مارا تھا نا، یہ مغولستان کے لوگ تھے، یہ پورے ان لوگوں نے پہلے آگے مسلمانوں کو تباہ کیا، پھر جب مسلمانوں کے درمیان میں آنے کے بعد وحشی قسم کے لوگ تھے، بعد میں دیکھا نہیں مسلمان لوگ اچھے مسلمان ہو گئے۔ اس زمانے کے مسلمان آج جیسے نہیں تھے، اچھے تھے، واقعی محنتی تھے، کوشش کرنے والے تھے، ہیں آج بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ۔ تو وہ لوگ آئے، 900 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ ان کی حکومت کو، ان کی ظالمانہ حکومت کو لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں مسلمان اسلامی حکومت، نا اسلام سے ان کا کیا لینا دینا تھا؟ جو گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، جن کا نہ اسلام سے کچھ لینا دینا تھا، نہ قرآن سے کچھ لینا دینا تھا، ٹھیک ہے ان کے آباء و اجداد بھی کبھی مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ خطرہ ہے، تو وہاں پر بہرحال مسلمان حکومت کہی جاتی تھی۔ تو یہ کسی کی بات بہت اچھی تھی، ایک طرح سے جوک جیسی تھی، کیا کہ 900 سال تک مغلوں نے حکومت کی، ہندوازم کو خطرہ نہیں رہا، 200 سال تک انگریزوں نے حکومت کی، ہندوازم کو خطرہ نہیں رہا، اب 600 سال سے اگر آپ کی حکومت ہو گئی تو ہندوازم بہت خطرے میں پڑ گئی۔ تھوڑا عجیب ہے نا، یہ جوک ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی 900 سال تک دوسری قومیں آ کر حکومت کرتی رہیں اور ہندوازم جو ہے پوری اپنی تمام رسموں کے ساتھ باقی رہا۔ اب بڑا خطرہ ہو گیا، چونکہ اب آپ کے پاس تو حکومت آ گئی ہے، تو ہاں صحیح ہے آپ کی وجہ سے خطرہ، میں کہتا ہوں ہاں جوک نہیں ہے، حقیقت ہے کہ واقعی ابھی ہندوازم خطرے میں۔ ابھی جن لوگوں کے پاس حکومت ہے ان کی ذات سے تو واقعی ہندوازم خطرے میں، پوری دنیا میں ہندوازم بدنام ہو گئی، اتنا تو کبھی نہیں بدنام ہوئی۔ جوک سے ہٹ کر حقیقت تک آئے، سنجیدہ سیریس مسئلہ ہے کہ واقعاً مغل دور میں بھی ہندوازم کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنا آج ان چند سالوں میں پہنچی ہے۔ اصل ہندو مکتب جو ہے، ہندو مطلب مذہب سے لوگوں کو بیزار کر رہے ہیں۔ جب ہندو کا نام لے کر انسانوں کو قتل کیا جائے، بے گناہ انسانوں کو گھر میں گھس کر عورتوں کو اور بچوں کو مارا جائے گا،
مندر میں پیتے ہوئے بچے کو پانی پیتے ہوئے مارا جائے گا، تو ایسے لوگوں سے تو ہندوازم خطرے میں ہے۔ میں کبھی کبھی مشورہ دیتا ہوں، بھئی آپ لوگ اپنے ہندوازم کو اگر بچانا چاہتے تو بچائیں، ہم لوگوں نے تو بچا لیا الحمدللہ۔ ہمارے سامنے بھی دہشت گرد لوگ آئے، داعش جیسے لوگ، الحمدللہ ہم نے قربانیاں دیں، ہمارے دسیوں ہزار بہت ہی پاکیزہ مجاہد جوان ایسے جہاں جہاد کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ہی پاکیزہ مجاہد جوان ہم نے قربانیاں دیں، اور قربانیاں دے کر ہم نے اسلام کو بچا لیا، بتا دیا کہ وہ داعش الگ تھے، اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جبہت النصرہ و تحریر الشام اور القاعدہ و فلاں و طالبان، یہ جو بھی بے گناہ انسانوں کو مارے وہ اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی ایک انسان نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی ایک انسان کو مار دیا ہے تو تم نے وہ پوری انسانیت کو مار دیا، ایک انسان کو۔ قرآن کا مقصد تو یہ ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کو نجات دے دی، ایک انسان کی جان بچا لی، اس نے گویا پوری انسانیت کی، کیونکہ اس کے دل میں انسانیت کا درد ہے۔ بچایا تو ایک ہی انسان کو، لیکن اس کے لیے انسانیت کا درد ہے۔ یہ قرآن کی آئیڈیالوجی ہے۔ لہذا کوئی بھی اگر چاہے وہ قرآن اپنے جیب میں رکھ کے، چاہے ہاتھ میں بلند کر کے، چاہے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کے، کہ یہ سب ان سے کرایا گیا باقاعدہ طور پہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، جس طرح بھی کرے، لیکن ان کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ خوب یہ لوگ اسلام کو بہت خطرے میں ڈال دیے تھے، واقعی اسلام خطرے میں پڑ گیا تھا، لیکن ہم نے مجاہد قوم نے دہشت گردوں کے مقابلے میں ہزاروں دسیوں ہزار پاکیزہ لوگوں کی قربانی دے کے، جس میں اس کا سپہ سالار قاسم سلیمانی جیسے انسانوں کی قربانی دے کر ہم نے اسلام کو بچا لیا الحمدللہ۔ ابھی آج پوری دنیا پھر کہہ رہی ہے اسلام صلح کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پتہ نہیں ہندو بچا پائیں گے نہیں اپنے مذہب کو ان 6 سال کی حکومت کرنے والوں سے؟ یہ تو تباہ کر رہے ہیں، واقعی خطرے میں ڈال دیا۔ مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر مسلمانوں سے خطرہ ہوتا تو 900 سال میں خطرہ ہو گیا ہوتا، لیکن ان لوگوں سے ذرا خطرہ، بہت خطرہ ہے۔ RSS کی پالیسی سے بہت خطرہ ہے ہندوازم کو، اور آج کی سیاست مدار پارٹیوں سے جو حکومت کر رہے ہیں، جس طرح سے حکومت کر رہے ہیں، جس طرح سے خوش ہو رہے ہیں، یہی سوء عمل کو ان کو زینت بنا دیا۔ ہم نے ونگس بنائی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ بنائے ہوئے ہیں، لڑنے والے لوگ بنائے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ان کے برے اعمال وہ جو ہے ان کو زینت بنا دیا، اس کو وہ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ خوب، پھر قرآن جو ہے ایک آیت میں آپ کے سامنے، یہ سورہ توبہ کی آیت تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 37، شمار نہیں بیان کیا تھا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ آپ کافر کے لفظ سے اتنا پریشان نہ ہو، اتنا جو ہے الجھن میں نہ پڑیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اس سے اپنے آپ کو نجات دیں۔ بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے نجات دیں۔ پھر قرآن جو ہے 2 آیتیں میں اور پڑھتا ہوں جو ان آیتوں میں سے نہیں ہے لیکن لازم تھا پچھلے بحث سے، اور اس بحث سے جو ہے وہ لازم ہے اس تھوڑے سے وقت میں، کہ قرآن جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 95، انشاءاللہ اگر میرے ذہن میں صحیح طرح سے یہ آیت کا شمار یاد ہے۔ جی ہاں، قرآن نے فرق بتایا ہے۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ یہی جن کو بہت ان لفظوں سے پریشانی ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ یہ آیت اصل میں ہمیں کل والے پروگرام میں پڑھنی تھی لیکن وقت گزر گیا تھا، کہ جہاں پر یہ قرآن جو ہے آ کر تشویق کرتا ہے کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور وہ جو مستضعفین ہیں جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، کمزوروں کی حفاظت کے لیے۔ دیکھیں یہ قرآن کیا، مستضعفین کے لیے آپ قتال کریں، یہ نہیں کہا کہ جو کمزور مسلمان ان کے لیے قتال کرو، نہ کوئی بھی ہو۔ میں واقعہ بیان کرتے کرتے رہ گیا، آپ سے وعدہ کیا تو بیان کریں گے کہ حتیٰ مسلمان لشکر بھی ہو اس سے لڑو اگر کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے۔ شام کا لشکر ہے، شام میں حکومت جو ہے حاکم شام کی حکومت ہے، یعنی آج کی بات نہیں ہو رہی، کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 40 ہجری سے پہلے کی بات ہے۔
یعنی 37-38 ہجری کے آس پاس کی۔ شام کا لشکر، مسلمانوں کا لشکر وہ آ کے انبار میں، کہاں؟ عراق میں، سیریا کا لشکر عراق کے انبار بستی میں آ کے حملہ کرتا ہے۔ وہ انبار بستی میں بہت سارے مسلمان بھی تھے، غیر مسلمان بھی تھے، وہ علاقہ ابھی بھی ہیں، وہاں پہ یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ یہ واقعہ نہج البلاغہ میں بیان ہوا۔ نہج البلاغہ ہماری بہت معتبر کتابوں میں سے، امیر المومنین کے خود کلام سے، حاکم خود امیر المومنین ہے، حکومت امیر المومنین کے ہاتھ میں، وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ مسلمان لشکر نے آ کر حملہ کیا ہے، اور حملہ جو کیا تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سبھی قسم کے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی۔ وہاں پہ یہودی عیسائی کا باقاعدہ ذکر ہے اہل کتاب کا کہ یہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اس لشکر نے حملہ کر کے ان کے زیورات چھین لیے، یوں بھی نہیں کہ قتل کر دیا ہے، زیورات چھین لیے، گھروں میں گھس کر جو ہے کچھ چیزیں لے لیں۔ وہ اسلامی لشکر میں یہ نہیں تھا، منع تھا سختی سے، اگر کہیں آپ کو جانا ہے تو کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے، کسی کو کوئی مال نہیں لینا ہے، کسی سے کچھ چھیننا نہیں، عورتوں کو بالکل پریشان نہیں کرنا ہے، عورتوں کو طرف بری نگاہ بھی نہیں اٹھانا ہے، کچھ نہیں، اگر کہیں داخل ہونا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو میدان جنگ میں آتے تھے ان کا مسئلہ الگ تھا، لیکن اگر آپ کہیں گئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ قانون الگ تھا۔ تو جب یہ لوگ انہوں نے جا کر حملہ کیا اور مار دیا، مارا نہیں بلکہ ان کے زیورات چھین لیے، وہ غیر مسلمان لوگ تھے، تو امیر المومنین یہاں پہ بیٹھ کے حکومت میں، تو اسلامی دنیا کی اتنی بڑی حکومت کے حاکم تھے، وہاں فرماتے اگر یہ خبر سن کے افسوس کی وجہ سے کوئی مسلمان مر جائے تو میں اس کو برا نہیں مانوں گا، اس کی ملامت نہیں کروں گا، یعنی اتنا افسوس ہو۔ اللہ اکبر۔ ابھی آج کے دور میں ہمیں افسوس نہیں ہوتا، کیا کیا ظلم یہیں پہ ہو جاتا ہے ہماری سرزمینوں پر، لیکن ہم کو افسوس تک بھی نہیں ہوتا۔ یہ کون سا اسلام؟ یہ ہمارا اسلام اور ہے، رسول اللہ کا اسلام اور تھا، امیر المومنین کا اسلام، علی بن ابی طالب کا اسلام اور تھا۔ علی بن ابی طالب کا ایمان اسلام یہ تھا کہ اگر ایسی خبر سن کے کہ مسلمان لشکر نے غیر مسلمانوں کی عورتوں کے زیورات چھین لیے ہیں، یہ سن کے افسوس کی وجہ سے وہ مر جائے تو میں اس کی ملامت نہیں کروں، لہذا اپنا لشکر بھیجتے تھے امیر المومنین اس مسلمان لشکر سے لڑنے کے لیے۔ اتفاق سے امیر المومنین کے دور میں 3 جنگیں ہوئی، تینوں مسلمانوں سے جنگ ہوئی، جو ظالم تھے وہ۔ کیا امیر المومنین نے رسول اللہ کے زمانے میں بہت ساری جنگیں لڑیں، علی بن ابی طالب کی شجاعت اور تلوار اور وہ پوری دنیا جانتی ہے، رسول اللہ کے زمانے میں بہت ساری جنگیں لڑیں، لیکن جب اپنی حکومت آئی امیر المومنین کی 4 سال 9 مہینے کی حکومت، تو اس 4 سال 9 مہینے کی حکومت میں امیر المومنین کو 3 اہم جنگیں لڑنی پڑی، تینوں جنگیں مسلمانوں سے، سختی سے جنگ لڑی۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم تھے وہ، کیونکہ ظلم کر رہے تھے، حتیٰ یہاں تک کہا کہ ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ اور جب مشرکین سے جب جا کے لڑتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، تو وہاں پہ قانون ہے اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو بھاگنے دو، کوئی جان بچا کے جانا چاہتا جانے دو۔ حتیٰ سامنے اگر جنگ کرنے آئے تو پہلے تم جنگ نہ کرو، پہلے اس کو سمجھاؤ، پہلے اس کے سامنے حق بات پیش کرو، دیکھو وہ شاید قبول کر لے، شاید اس کے دل میں نرمی آ جائے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام مسلسل خطبہ دیتے رہے کہ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن میں تو تمہیں بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں نجات، تمہیں تو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن نہیں مانے۔ امام نے کہا ان میں سے کسی کو یہ مسلمان لشکر تھا، لیکن کہا ان میں سے کوئی بچنے بھی نہ پائے، خوارج کا لشکر، اور صرف 9 لوگ بچ سکے تھے، مار دو ان سب کو، چونکہ یہ فتنہ ہے۔ اور میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا آیتیں، 2 آیتیں، والفتنۃ اکبر من القتل والفتنۃ اشد من القتل۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے، قتل سے زیادہ شدید برائی ہے اس کی، قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ امام نے کہا یہ لوگ فتنہ ہیں، اگرچہ مسلمان ہیں لیکن یہ فتنہ ہے، یہ بے گناہ انسانوں کو مارتے ہیں، یہ راستہ چلتے ہوئے بے گناہ انسانوں کو پکڑ کے دیکھتے ہیں ہمارا مخالف ہے، مار دیتے ہیں اس کو، اگر ان کا مخالف ہوتا ہے تو ان سب کو مارو، ہے نا۔ تو وہ لشکر تو کوئی کافر و مشرک لشکر نہیں تھا، ظالم تھا، لہذا امیر المومنین نے ان سے جنگ کی، لمبی جنگ کی۔ اس میں ایک جنگ تو بہت طولانی جنگ صفین، بہت طولانی جنگ ہوئی، ٹھیک ہو۔ یہ ساری جنگ، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ قرآن کہتا ہے تمہیں ہوا کیا ہے، آخر تم کیوں ایسا کرتے ہو، تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، تم کیوں اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، تم کیوں کمزوروں کی مدد، مستضعف یعنی جن کو کمزور کر دیا گیا ہے، تم کیوں کمزور، من الرجال والنساء والولدان، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، مثلا فلسطین کے مستضعف و کمزور لوگ، ابھی تو ہمارے ملکوں میں بھی یہ حالت بنائی جاتی ہے، ان کے لیے تم کیوں کوشش نہیں کرتے؟
الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس زمین سے نکال دے، یہاں ظالم لوگ رہتے، ان ظالموں کی بستی میں نہیں رہنا چاہتے میرے اللہ۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اے میرے اللہ ہمارے لیے اپنی طرف سے ولی، سرپرست اور حاکم قرار دے، اور ہمیں اپنی طرف سے پروردگارہ تو مدد کرنے والا قرار دے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے پھر قرآن کہتا ہے، یہ 75 نمبر آیت تھی سورہ نساء کی، اور اب 95 نمبر آیت پڑھ کے ہم ایک مطلب بیان کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں کہ قرآن پھر کہتا ہے کہ دیکھو تم ایک جیسا نہیں سمجھ لینا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اس بات کو نئی نسلوں کو خاص کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بات جو میں نے کل عرض کی تھی کل کے پروگرام میں کہ بوڑھے بھی ہوں، سب کو آرزو ہونا چاہیے، آرزو سب کے لیے لازم ہے، ورنہ پھر آدمی یہی آرزو کرے گا کہ آگے کوئی وائرس آئے گا مار دے گا، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا مر جائیں گے، شوگر بڑھ جائے گی مر جائیں گے، اٹیک ہو جائے گا مر جائیں گے۔ اس طرح مرنے کا کیا فائدہ؟ اس طرح انسان امیر المومنین کا بھی ایک مہینہ ایک طرح سے شہادت امیر المومنین کے اس مہینے میں، یہ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں اپنے لشکر کے ساتھ صرف اس لیے جاتا ہوں کہیں مجھے شہادت نصیب ہو جائے، اس آرزو میں جاتا ہوں۔ لشکر اچھا نہیں تھا، کمزور لوگ تھے، سست لوگ تھے، اطاعت کرنے والے لوگ نہیں تھے، امیر المومنین کو پریشان کرنے والے، لیکن کہا تمہارے ساتھ پھر بھی میں اس لیے جاتا ہوں کہ مجھے کہیں شہادت نصیب ہو جائے۔ بس 63 سال کی عمر میں امیر المومنین یہ آرزو رکھتے ہیں، یہ آرزو تو سب کے لیے، لیکن جو آئندہ زمانہ آ رہا ہے اس زمانے میں آئندہ نسلوں کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسے حالات میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک یہ کہ قائدون بیٹھے ہوئے لوگ جن کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف کمائیں کھائیں اور ایک زندگی گزار دیں، اور کبھی زندگی خدا نخواستہ وہ حیوانوں جیسی ہو جائے، صرف لذتوں میں پڑے رہیں، صرف تھوڑی دیر کی کھانے پینے اور تفریح کی لذتوں میں نکال دیں، کبھی کبھی حیوانوں سے بدتر ہو جائیں، جو حیوان کے پاس تو اسمارٹ موبائل نہیں ہوتا، حیوان تو وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو ایک آج کے جوان کر سکتا ہے۔ حیوان کو بیچارے بہت زیادہ کرے گا، وہ کسی دوسرے کھیت میں چلا جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں کہ یہ دوسرے کھیت ہے کہ میرے مالک کے کھیت ہے، وہ تو گناہ بھی نہیں اس کا، وہ حیوان تو وہی کھائے گا، حیوان کے لیے جو کھانا معین کر دیا گا وہی کھائے گا، 4 غذائیں اس کی معین ہے وہی کھائیں گے۔ شیر کے لیے اگر جو ہے وہ گوشت معین ہے تو وہ آ کر سبزی نہیں کھائے گا، گائے بھینس کے لیے اگر سبزیاں اور گھاس معین ہے تو وہ جا کے گوشت نہیں کھائے گی، وہ معین ہے۔ انسان سب کچھ کھا جاتا ہے، انسان انسانوں تک کو کھا جاتا ہے، انسان ہر طرح کی برائی پہ آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، بیکار ہوں، یا یہ کہ بدتر ہو چکے ہوں، تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم بھی برابر ہیں ان لوگوں کے، کہتے ہیں نہیں، برابر نہیں۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل، جو لوگ اولی الضرر ہیں، جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، ان کی بات الگ ہے، وہ اگر بیٹھے تو بیٹھنے دیں ان کو، ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر انسان اچھی بھلی صحت کے ساتھ ٹھیک ہو اور وہ رسول اللہ اس کو دعوت دے رہے ہوں، جس زمانے میں اس کو ضرورت پڑ رہی ہو اس کی، یا اگر مدد کرے، قوم کی مدد کرے، انسانوں کی مدد کرے، بے گناہوں کی مدد کرے، کمزور لوگوں کی مدد کرے، کسی بھی مذہب کے ہوں۔ رسول اللہ کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ کوئی بھی انسان پکارے کہ اے مسلمانوں میری مدد کو آؤ، اگر تم مدد کے لیے نہیں، یہ نہیں کہا کہ مسلمان پکارے گا، کوئی بھی پکارے، کسی بھی مذہب و دھرم کا انسان مظلوم ہو اور وہ تمہیں پکارے کہ مسلمانوں میری مدد کو آؤ، اگر مدد کو نہیں گئے تو مسلمان ہی فلیس بمسلم، تو مسلمان نہیں ہو۔ کب سمجھا جائے گا اسے؟ کب یہ لوگ سمجھیں گے کہ رسول اللہ کیا دے گئے ہیں؟ لہذا یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے، جو فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے بھی اپنے جانوں سے بھی۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے مجاہدین کو قائدین بیٹھے ہوئے لوگوں پر بہت زیادہ درجے کے لحاظ سے فضیلت دی ہوئی ہے۔ کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ کا سارا وعدہ جو ہے وہ حسین ہے، خوبصورت ہے۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، ایک ہی آیت ہے 3 مرتبہ قرآن نے کہا، پہلے کہا برابر نہیں ہو سکتے،
دوسری مرتبہ کہا کہ درجے کے لحاظ سے بلند ہے، تیسری مرتبہ کہا کہ اجر کے لحاظ سے بہت بلند ہے، ان کا اجر بہت زیادہ بلند جو اللہ کی راہ میں کوششیں کرتے ہیں۔ اور یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ کس لیے ہیں؟ ان کوششوں کا جو ہے اصلی فلسفہ دو ہے، میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں اور یہ گفتگو تمام کرتا ہوں کہ اس قتال کا جو قتال جس کو قرآن کہتا ہے، جس کی قرآن تشویق کرتا ہے، اس کا دو اہم فلسفہ ہے۔ ایک فلسفہ ہے دفاع کرنا، یعنی کوئی آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ کی ناموس پر، آپ کے عورتوں بچوں پر، آپ کے بھائی پر، آپ کے عزیز پر، یا کسی مظلوم پر اگر کوئی جو ہے ظلم کر رہا ہے تو بیٹھنا جائز نہیں ہے، وہاں پر نہیں انسان خاموش بیٹھ سکتا۔ ایک فلسفہ جہاد کا صرف دفاع کرنا ہے۔ قتال کیوں؟ دفاع کرنے کے لیے۔ یہ بہت عام ہے اور یہ ہر جگہ لازم ہے، جس کے پاس ذرا بھی عقل ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلمان ہو، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوگا۔ جب بھی کوئی کسی ملک پر حملہ کرے گا، کوئی کسی پر حملہ کرے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے۔ اگر دفاع نہیں کرتا تو ذلیل ہے، اگر دفاع نہیں کرتا تو رسوا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جہاد جو ہے اللہ کے دروازوں میں سے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ، اللہ نے خاص لوگوں کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے جہاد۔ اور اس کو بعد چند جملے فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ من ترکہ رغبۃ عنہ البسہ اللہ لباس الذل وشملہ البلاء، جس نے جہاد کو بے رغبتی کے ساتھ چھوڑ دیا کہ نہیں مجھے نہیں، بس اس پہ دلچسپی ہمیں نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ وہ لوگ جا رہے تو جائیں، دہشت گردوں کے مقابلے میں جا کر یمن میں، سیریا میں، عراق میں لوگ جانے دے رہے، جائیں دیں، ہمیں نہیں کچھ کرنا ہے۔ اگر رغبت بے رغبتی کے ساتھ چھوڑ دیا، آرزو بھی نہیں رکھتا ہے، جانا نہ جانا یہ تو اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اگر آرزو بھی نہیں رکھتا ہے تو البسہ اللہ لباس الذل، اللہ اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے، وشملہ البلاء، اور بلائیں اسے گھیر لیتی ہیں، جس کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں بھی اس عظیم رکن کو چھوڑا گیا اسلام کے، وہاں پر ذلتیں ہیں، ابھی ذلتیں ہیں، ابھی بہت سارے ملکوں میں ذلتیں ہی ذلتیں ہیں، چونکہ وہ عزت نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ قوت نہیں۔ تو پہلا فلسفہ ہو گیا کیا؟ دفاع کرنا۔ دوسرا فلسفہ جو ہے جس کا اشارہ بھی کیا گیا وہ ہے لوگوں کو اپنا دفاع نہیں، ایک تو اپنا دفاع ہے وہ تو بالکل عقلی چیز سب جانتے ہیں، دوسرا جس کے لیے جہاد کو لازم قرار دیا، قتال کو لازم قرار دیا، اسی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کیوں تم نہیں مدد کرتے؟ یعنی اگر کہیں پر لوگ مظلوم ہوں، کہیں پر لوگ کمزور ہوں، کہیں پہ لوگ مارے جا رہے ہوں، کہیں پہ لوگ بے گناہ ہوں، کہیں پہ بچے ہوں، عورتیں ہوں، تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو فلسطین میں ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ ما لکم، پھر قرآن اگر تم یہ کرو گے تو قرآن ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم لاکھ قرآن پورے رمضان بھر میں پڑھ ڈالیں، ایک بار نہیں کئی بار پڑھ ڈالیں، لیکن اگر اس مطلب کو نہیں سمجھے کہ ما لکم، تو قرآن ہمیں بھی کہہ رہا ہوگا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تم خاموش بیٹھے ہو، تم آرزو بھی نہیں رکھ سکتے، تم کوشش بھی کچھ نہیں کرتے، تم آواز بھی نہیں بولتے، تم رسول اللہ کے ممبر پر آتے ہو اور ظلم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکال پاتے، تم حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہو اور ظلم کے خلاف ایک جملہ بولنے کے تیار نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ قرآن کا لہجہ آج بھی باقی، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم۔ تو یہ بہت ہی عظیم قرآن کے مطالب تھے، اس مطلب کو سمجھنے کے لیے کہ چاہے جہاد ہو، چاہے قتال ہو، وہ سب کے سب کسی بڑے مقصد کے لیے ہے۔ لازم ہے کہ اگر کسی ایک سماج میں، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اگر ایک جسم کا کوئی حصہ ٹیومر میں تبدیل ہو جائے، جیسے کینسر کے ٹیومر ہوتا ہے، اگر ٹیومر میں تبدیل ہو جائے تو جتنی جلدی بہتر ہے کہ اس کو نکال دیا، کاٹ کے نکال، اپنے جسم کا حصہ کاٹ کے نکال دے، کہاں نکال دے، پوری بے رحمی کے ساتھ نکال دے، وہاں پہ رحم دلی نہیں دکھائے گا، ارے کیا یہ میرا جسم ہے۔ اگر ڈاکٹر رحم کرنے لگے، اس کے ہاتھ میں جو ہے، ڈاکٹر کا رحم یہ ہے کہ اسے کاٹے، یہ ڈاکٹر بے رحم ہے جو نہیں کاٹے، سمجھ رہے ہیں؟
اگر آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیومر کو کاٹ کر نکال نہیں رہا تو یہ بے رحم ہے، کیونکہ اس سے جان جا رہی ہے۔ یہ بہت رحم ہے کہ پوری شدت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ، کبھی کبھی سینے میں ٹیومر ہو جاتا ہے، پورا سینہ چاک کرنا پڑتا ہے، آری سے کاٹنا پڑتا ہے، یہ ہڈیاں جو ہیں یہ پوری کاٹ کے جدا ہو جاتی ہیں، کاٹ کے نکالا جاتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ کتنا بے رحم ڈاکٹر ہے کہ ہڈی کاٹ دے رہا ہے، سینہ چاک کر دے رہا ہے، کہ نہیں، یہ اس کی رحم دلی کا ثبوت ہے کہ اس کی جان بچا رہا ہے۔ اس کا کاٹنا اور اس ٹیومر کو کاٹ کر نکالنا، ایسے پورا معاشرہ ہے۔ پورے معاشرے میں کچھ لوگ جو ہے یہ کینسر کے ٹیومر جیسے ہیں، جو تباہی پھیلا رہے ہیں، جو فساد پھیلا رہے ہیں، جو فتنے پھیلا رہے ہیں، جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں، وہ کینسر کے ٹیومر جیسے۔ اب رحم دلی یہ ہے، یہ اسلامی جہاد کا رحم ہے کہ ایسے لوگوں کو کاٹ کے نکالا جائے، ورنہ پورے معاشرے کو نفرتوں میں تبدیل کر دیں، پورے معاشرے کو فساد و فتنے میں تبدیل کر دیں گے۔ تو بہترین حالت یہ ہے آپریشن تھیٹر والی حالت ایک معاشرے میں بھی، کہ ایسے عناصر کو، ایسے ایلیمنٹس جو پورے معاشرے میں پھیل کے نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو نکال دیا جائے، ان کے لیے سخت سزائیں معین ہوں۔ وہ سزائیں اگر زندان سے پوری نہیں ہوتی، وَحْصُرُوا، جو قرآن کہتا ہے ان کو گھیرو، ان کو پکڑو، ان کو زندانی کرو، کیونکہ یہ چھوٹے رہیں گے تو پھیلائیں گے، ٹیومر بڑھتا جائے گا، یہ ٹیومر آگے بڑھ کر جو ہے وہ پورے مغز میں چھا جائے گا، یہ ٹیومر جو ہے آگے بڑھ کے کڈنی اور لیور اور لنگس اور ہر جگہ دل تک پہنچ جائے گی، لہذا ان کو جلدی سے جلدی یہاں سے جدا کیا جائے۔ یہ ہے بنیادی طور پر جہاد کا فلسفہ، تاکہ انسان جانے کہ اسلام میں جہاد کتنے عظیم مقصد کے لیے ہے، نہ کہ جیسے شروع میں جملہ کہا تھا کہ جان بچانے کے لیے، معاشرے کی روح اور جان بچانے کے لیے ہے۔ ہاں، معاشرے کو بچانے کے لیے کبھی کبھی کچھ ٹیومر صفت انسانوں کو مارنا پڑتا ہے، وہ لازم، وہ مارنا اور پوری بے رحمی سے، وہاں شدت کے ساتھ مارنا ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے معاشروں کو ہر طرح کے شر اور فساد اور فتنے سے محفوظ رکھے، اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو شر و فساد پھیلا رہے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ۔